حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ کا گھوڑا اشجر جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار تلواریں خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ جل شانہ کی یہ تلوار جس نے تو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ رضی اللہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیان دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ دو، بابا جی نے اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک خوبصورت اور نوجوان عمر لڑکی لا کر سوکن ڈال رکھی تھی۔ معاشی حالات خراب ہوئے تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا کہ ایک کو طلاق دے دیں۔ کس کو دیں یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ ایک طرف عمر کا ساتھ تھا تو دوسری طرف حسن اور ثقافت کی معراج، کسی پر ظلم نہ ہو۔ تو بابا جی نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی نے اپنی دونوں بیویوں کو 10-10 ہزار روپے اور 2 ہفتوں کے لیے کہیں چلے گئے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی پہلی بیوی نے 2 ہفتوں میں اپنا گزارا کر کے بھی 3500 روپے بچا رکھے تھے، جبکہ جوان و حسین بیوی نے نہ صرف 10,000 روپے خرچ کر دیے تھے بلکہ ادھر ادھر سے لے کر خرچ کرنے کے لیے 5,000 کا قرضہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ بابا جی نے فیصلہ کیا کہ ان کی پہلی بیوی انتہائی قفایہ شعر اور سلیقہ مند ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا اور خرچہ چلا لے گی، مگر یہ بیچاری نوجوان بیوی ان کے بغیر بھوکی مر جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔